السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو چیزیں مسلمان کے لیے حرام ہیں وہ دوسروں تک پہنچانا یہ درست نہیں ہے۔ جس طرح شراب ہے، خنزیر کا گوشت ہے، اور جو چیزیں بھی حرام ہیں وہ کسی تک ڈلیور کرنا، اس کو وہاں تک پہنچانا یہ درست اور جائز نہیں ہے۔ اس کے بارے میں احادیث میں بالکل یہ وضاحت موجود ہے۔ شراب کے بارے میں جو حدیث ہے یہ سنن ابی داؤد میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، اور جامع ترمذی میں اس کا نمبر ہے 1295۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخمر عشرتن، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں پر لعنت بھیجی ہے، اور لعنت کبیرہ گناہ پہ ہوتی ہے، حرام کام پر لعنت ہوتی ہے۔ شراب کے متعلق فرمایا 10 لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں، ان پر دھتکار ہے، لعنت ہے۔ کون کون سے؟ عاصرہا ومعتصرہا وشاربہا وحاملہا والمحمولۃ الیہ وساقیہا وبائعہا وآکل ثمنہا والمشتری لہا والمشترات لہو۔ تو یہ 10 آدمی ہیں جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ پہلا آدمی اس کو نچوڑنے والا، جو شراب کو بناتا ہے، نچوڑتا ہے، اس پر، اور دوسرا آدمی اس کے پینے والے پر، جو شراب کو پیتا ہے، اور تیسرا کا اس کے لے جانے والے پر، تو جو ڈیلیور کر رہا ہے تو وہ اس کو لے کر جا رہا ہے تو اس پر بھی لعنت کی ہے، اس کے لے جانے والے پر۔ اور پھر فرمایا کہ اس کے منگوانے والے پر، جو اس کو منگوا رہا ہے، آرڈر دے رہا ہے، اس پر بھی لعنت ہے، اور جس کے لیے لے جائی جائے اس پر، جس کے لیے لے جائی جا رہی ہے اس پر بھی، اور اس کے پلانے والے پر، اور اس کے بیچنے والے پر، اس کی قیمت کھانے والے پر، اور اس کو خریدنے والے پر، اور جس کے لیے خریدی گئی ہے اس پر۔ تو اس میں ہر قسم کا تعاون جو شراب کے لیے کیا جاتا ہے وہ حرام ہے، وہ درست نہیں ہے۔ ایسے لوگوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ تو اس لیے حرام کام کی ڈیلیوری سے بچنا چاہیے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جو اس کام میں مشغول ہیں کہ ہمیں اور کوئی کام نہیں ملتا حلال، یا ہمیں پرابلمز ہیں، تو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے جو لوگ حلال رزق تلاش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتا ہے۔ رزق کی ذمہ داری یہ اللہ پر ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں اور آسان کر دیتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ یہ صرف کوئی میری بات نہیں ہے، یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں نے آپ کو سنایا کہ شراب کے متعلق، کہ شراب کو پہنچانے والا، شراب کو لے جانے والا وہ بھی لعنتی ہے، جیسے پینے والا لعنتی ہے، شراب کو بنانے والا جیسے لعنتی ہے، اسی طرح جو شراب کو بیچ کے اس کی قیمت کھاتا ہے وہ بھی لعنتی ہے۔ یہ سب کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں شامل کر لیا، 10 آدمی گنوا دیے۔ تو اس کے علاوہ یہ علماء دیوبند، اس کے فتاوی بھی موجود ہیں، اگر آپ انٹرنیٹ پر چیک کریں تو دیوبند علماء کے فتاوی بھی موجود ہیں کہ وہ بھی کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے، اور اسی طرح جو علماء بریلویہ ہیں ان کے فتاوی بھی موجود ہیں کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ڈیلیوری کا کام یہ درست نہیں ہے۔ اہل الحدیث جو علماء ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ہم ہیلے اور بہانے تلاش کریں گے تو ممکن ہے مل جائیں، لیکن آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیں، آپ کا جس مسلک سے تعلق ہے علماء کے فتاوی موجود ہیں کہ وہ اس کام کو جائز اور درست نہیں سمجھتے، اور صاف احادیث ہیں۔ اور پھر قرآن مجید کی یہ آیت بھی اپنے ذہن میں رکھیے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی اور تقوی کے کام پر تم تعاون کیا کرو، گناہ اور زیادتی کے کام پر تعاون نہیں کیا کرو۔ تو یہ گناہ کا کام ہے، شراب حرام ہے، اس کو پہنچانا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اور اس پر آپ معاونت کر رہے ہیں، اور اس معاونت پر، اس مدد پر، اس حل پر آپ اجرت لے رہے ہیں، تو یہ کام قطعاً درست نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے،
اور ہمیں حلال وافر رزق نصیب فرمائے۔